جنگ صفین میں علی نے اعلان کیا کل علم اپنے بیٹے کو دوں گا۔ اگلے دن کسی نے کہا کیا حسن کو علم دیں گے؟ کہا نہیں۔ کیا حسین کو علم دیں گے؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ آپ نے تو کل اعلان کیا تھا کہ کل صفین کے میدان میں علی علم اپنے بیٹے کو دے گا۔ کہا مباہلہ کے بعد یہ دونوں تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ مباہلہ کے بعد علی نے حسنین کو حکم دینا چھوڑ دیا تھا کہ اب قرآن نے ان کو اتھارٹی ہے قرآن کے بعد، جس کو چاہے بیٹا بنا دے، جس کو چاہے ولدیت سے نکال دے۔ لیس من اہلک، کل میں علم اپنے بیٹے کو دوں گا۔ دنیا منتظر تھی علم کس کو دیں گے؟ جناب عباس کو بلایا، 13 برس کا سن، حضرت عباس کو علم دیا، کہا جاؤ عباس، سجا کے سوار کے گھوڑے پر بٹھا کے حکم دیا جاؤ پلٹ دو صفین کے میدان کو۔ جسے اللہ اپنا شیر کہے اسے علی کہتے ہیں، اور جسے علی اپنا شیر کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ دیکھیے جب شیر آتا ہے نا، کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ، ہاتھی گھوڑا گینڈا سب بھاگ جاتے ہیں۔ شیر اگر آ جائے تو جانور کتنا ہی طویل القامت کیوں نہ ہو، شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، اس لیے کیونکہ شیر شیر ہے۔ شیر شیر ہے، جانور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب شیر آئے گا تو ہر جانور فرار اختیار کر لے گا۔ جس کو دیکھ کر شیر بھی فرار اختیار کر لے، اس شیر کو عربی اصطلاح میں عباس کہتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا تحفہ انجمن شمشیر عباسی کی جانب سے عالی جناب سید حبیب حیدر عابدی صاحب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ مل جل کر عظمت اقوال محمد پر اور یہاں سے نجف تک آپ کی آواز جائے، ایسا نعرہ لگائیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے باہر تک جتنے حضرات ہیں، اور سب مل جل کے نعرہ حیدری۔ نہیں 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 نہیں، یہ ہم نے پرویز بھائی سے سیکھا ہے کہ یہ تو باہر سے یا نعروں کے گیٹ سے ہی آ گیا ہے۔ ہمارے ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت، ناظم اہل بیت علی جناب سید پرویز عباس بلیاگی صاحب کا ہم محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت سے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد، وخاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا۔ صلوات پڑھیں محمد عزت مآب قابل احترام محترم اور محتشم علماء کرام، شورائے کرام، مومنین کرام، اہل کلکتہ، اہل بنگال، اہل نوگاواں سادات، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے اور درود و سلام لا متناہی، لا تعداد، لا محدود، انگنت، انتھک، مستقل، پے ہم لگاتار رحمتیں نازل ہوں ان پاک معصوم چہروں پر جن چہروں سے رحمان کی تجلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔
رحمتیں نازل ہوں ان پاک معصوم چہروں پر جو چہرے پروردگار عالم کی غضب اور اس کی رضا کے آئینے ہیں۔ وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، وہ مادی جسم تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ اس لیے کیونکہ ہمارے چہرے کے تاثرات بتا دیتے ہیں ہم کس سے راضی ہیں اور کس سے ناراض ہیں، کس سے خوش ہیں اور کس سے ناخوش ہیں۔ وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں، تو پتہ کیسے چلے کس سے خوش ہے اور کس سے ناراض ہے؟ تو ان کے معصوم چہروں کو دیکھو، اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگے تو سمجھ لینا مشیت مسکرا رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور اگر یہ تمہیں دیکھ کر غضبناک ہو جائیں تو سمجھ لینا مشیت بھی تم پر غضبناک ہو چکی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں اس ہستی کی کہ جو قمر بنی ہاشم ہے حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے، امامت کے آسمان پر وفا کا چاند نمودار ہو۔ یہ وہ ہستی ہے جو مظہر ہے اس ذات کی جو مظہر صفات الہی ہے۔ اس لیے کیونکہ حضرت عباس نام ہے تسلسل کا، امیر المومنین کی ایثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کے تسلسل کا نام جناب عباس۔ وہ مولا کائنات، وہ امیر المومنین کہ جس کا چلنا مشیت ہے، جس کا بولنا شریعت ہے، جس کی سانسیں تلاوت ہیں، جس کی نیند عبادت ہے، جس کی عقل قرآن ہے، جس کی فکر تفسیر ہے، جس کا نفس نور ہے، جس کا جسم نور گر ہے، جس کے دن کی گھڑیاں مقدس ہیں، جس کی راتیں تطہیر ہیں، وہ علی کے جو نور اول، خلق اول، روح اول، جسم اول، شعور اول، عشق اول، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، ید اللہ، جم اللہ، خاصت اللہ، خزائن اللہ، سر اللہ، شاہ ولایہ، شیر مردہ، شاہ یزدہ، قوت پروردگار، عرش پہ اولا، غدیر کا مولا، ساقی کوثر، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ اگر علی جیسے کو بھی عباس جیسا چاہیے، علی جیسے مولا کو بھی اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو نماز شب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ جزاک اللہ، مل جل کے باوجہ بلند عظمت والے محمد پر صلوات پڑھے۔ علی جیسی ہستی کو بھی اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو نماز شب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ امیر المومنین کے نام کے حوالے سے دیکھیے شاعر کے کچھ تخیلات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کا نام رکھنا ہے تو شاعر کہتا ہے کہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر۔ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر،
ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا۔ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر، فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، نام محمد کی نہیں کوئی بھی مثیل، تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا۔ مسئلہ آپ دیکھئے امیر المومنین کا نام ہے کہ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کر جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑھی یہ کہہ کر، فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، نام محمد کی نہیں کوئی بھی مثیل، تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل۔ آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی آیا ہے۔ اب یہ تو امیر المومنین کا نام ہے، اب جب عباس کا نام آیا تو میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا، دیکھا جو بو تراب تو بے اس میں مل گیا، آیا نظر اسد تو قلم نے الف لیا، اور سین بڑھ کے ساقی کوثر سے لے لیا، ہر ایک لفظ زینت قرطاس بن گیا، یکجا کیا جو سب کو تو عباس۔ یکجا کیا جو سب کو، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ لیا، دیکھا جو بو تراب تو بے اس میں مل گیا، آیا نظر اسد تو قلم نے الف لکھا، اور سین بڑھ کے ساقی کوثر سے لے لیا، ہر ایک لفظ زینت قرطاس بن گیا، یکجا کیا جو سب کو تو عباس بن گیا۔ سرکار بابو نواز نے جس کے کلیجے میں طاقت دیا، باواز بلند ہو جائے، طاقت نہیں ہے خاموش رہے۔ باوفا باوفا یا عباس یا عباس، باوفا باوفا ماشاءاللہ جزاک اللہ، یا عباس یا عباس، جزاک اللہ ماشاءاللہ۔ تو عباس بن گیا۔ اب جناب عباس علی ہیں مظہر صفات الہی، اور عباس ہیں مظہر صفات علی۔ جس طرح سے رسول اللہ نے خندق میں علی کو سجایا تھا، ایسے ہی صفین کے میدان میں علی نے عباس کو سجایا، اپنا امامہ عباس کے سر پہ، عباس کا امامہ اپنے سر پہ، عباس کی ردا اپنے دوش پر، اپنی ردا عباس کے دوش پر، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کے نالین اپنے قدموں میں، اپنے نالین عباس کے قدموں میں، سجا کے سوار کے شمشیر بکف کر کے گھوڑے پر بٹھایا، اور کسی کی نظر نہ لگ جائے تو نقاب ڈال دیا۔ سجا کے سوار کے۔ اب دیکھیے، اگر دیکھیے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، میں تائید چاہوں گا ان کو کہ عصمت کے درجات ہیں، جیسے 14 معصومین ہیں ایسا تو کوئی نہیں، لیکن معصوم کا لباس معصوم کے ہی فٹ آتا ہے۔ روایتوں سے یہ پتہ چلا اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد
اللہ نے بنی اسرائیل پر ایک نبی مبعوث فرمایا، جناب حضرت اشمعیل علیہ السلام۔ جناب اشمعیل پر وحی کی کہ پروردگار عالم نے طالوت کو ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، ہم نے طالوت کو تمہارے اوپر مصطفیٰ بنایا ہے اس لیے کیونکہ وہ علم میں تم سے افضل ہے، وہ شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ طالوت تھے جن کو اللہ نے مصطفیٰ بنایا، چن لیا بنی اسرائیل کے اوپر۔ یہ تھے کسان۔ اب وہی ہوئی حضرت اشمعیل پر کہ جاؤ ان کو حاکم بنا دو۔ اب یہ پہنچے گاؤں میں، قریے میں، وہاں حضرت طالوت جو تھے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے۔ کہا اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، بنی اسرائیل پر حاکم بنایا ہے۔ اب حضرت اشمعیل علیہ السلام کا جب جناب طالوت کو لے کر آئے تو بنی اسرائیل راضی نہیں ہوئے کہ یہ تو معمولی سا انسان ہے، یہ تو کسان ہے، یہ تو کھیت میں کام کرتا ہے، یہ ہم پر حاکم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ میں، جس کا تذکرہ ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ہم نے طالوت کو اس لیے تم پر مصطفیٰ بنایا ہے کیونکہ وہ علم میں تم سے افضل ہے، وہ شجاعت میں تم سے افضل ہے۔ تو وہی تو حاکم بنے گا نا، وہی تو خلیفہ بنے گا نا، وہی تو ولی بنے گا نا جو علم میں افضل ہو اور شجاعت میں افضل ہو۔ اب اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ کے بعد کون حاکم ہے، تو جب تم تاریخ کے اوراق کی گردانی کر چکو اور کائنات کا چپا چپا چھان مارو اور تمہیں کوئی ایسا بشر نظر نہ آئے رسول اللہ کے بعد جو علم میں افضل ہو، جو شجاعت میں افضل ہو، تو آؤ ہمارے ساتھ نجف کی دہلیز پہ چلنا اور وہاں اپنی مغرور پیشانیوں کو، انا رسیدہ پیشانیوں کو جھکا دینا، کیونکہ وہ علم میں ایسا تھا کہ منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد دعویٰ کرتا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، اور شجاعت میں ایسا تھا کہ کسی بشر نے نہیں بلکہ ملک نے زمین و آسمان کے درمیان ایک نعرہ بلند کیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ظفر۔ مشہور و معروف شہرت یافتہ شاعر اہل بیت علی جناب معروف رضوی صاحب اور سلیم برنام پوری صاحب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آواز بلند نعرے صلوات۔ جزاک اللہ قبلہ، واہ 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 واہ۔ حضرت طالوت کو مصطفیٰ بنایا، چن لیا بنی اسرائیل پر۔ کیوں چنا؟ کیونکہ وہ علم میں افضل تھے، وہ شجاعت میں افضل تھے، علم میں افضل، شجاعت میں افضل۔ اب جب حاکم تسلیم کر لیا بنی اسرائیل نے تو مقابلے میں آ گیا جالوت، بنی اسرائیل کے مقابلے میں جالوت آ گیا، بہت بڑا حاکم، بہت وسیع اس کی فوج تھی۔ اب بنی اسرائیل کیسے لڑیں؟ حضرت طالوت مقرر کیے گئے ہیں حاکم۔ اب حضرت طالوت کی مدد کے لیے فرشتے تابوت سکینہ لے کر آئے۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ نہیں، یہ جناب سکینہ نہیں، تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کے تبرکات تھے، ان کا خود، ان کی زرہ، ان کا بختر، ان کی شمشیر، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے تبرکات۔ اب جب یہ تابوت سکینہ آیا جس میں تبرکات تھے حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو اب جناب طالوت نے یہ اعلان کیا کہ جالوت سے وہی مقابلہ کرے گا جس کے یہ لباس فٹ آ جائے، جسم پر مکمل اتر آئے، وہی جنگ کر سکتا ہے۔ اور جس کے جسم پر مکمل اتر آئے لباس موسیٰ کا، وہ میرا داماد بھی ہوگا اور آدھی حکومت کا مالک بھی ہوگا۔ طالوت نے اعلان کر دیا، جناب طالوت نے، کہ موسیٰ کا لباس جس کے جسم پر مکمل اتر آئے گا میں اس کو اپنا داماد بھی بناؤں گا۔ اس کا مطلب ولی کا داماد ولی ہی ہو سکتا ہے، حجت کا داماد حجت ہی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا سب نے کوشش کر لی، ہر سپاہی نے کوشش کر لی
لباس مکمل نہیں اترا حضرت موسیٰ علیہ السلام. اب جناب طالوت نے اعلان کیا کوئی ہے بنی اسرائیل میں جس نے نہ کوشش نہ کی ہو کہ وہ لباس پہن کے دیکھے مکمل اترتا ہے اس کے جسم پر یا نہیں اترتا. ایک 12 برس کا بچہ آیا, کہا بس میں رہ گیا ہوں بنی اسرائیل میں. پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ کہا داؤد. جناب داؤد آئے, سن 12 برس کا, اور حضرت موسیٰ غالباً 65 برس کا سن ہوگا جب گئے ہیں دنیا سے. جب جناب داؤد نے کوشش کی تو حضرت موسیٰ کا لباس جسم داؤد پر مکمل اس لیے اتر آیا کیونکہ معصوم کا لباس معصوم ہی پہن سکتا ہے. حضرت داؤد کے یہ لباس مکمل نہ اترتا اگر جناب داؤد صاحب عصمت نہ ہوتے. علی کا لباس عباس کے جسم پہ مکمل نہ اترتا اگر جناب عباس صاحب عصمت نہ ہوتے. لباس بنایا, زرہ, خود, بختر, پٹکا, نالین سجا کے سوار کے جناب عباس کو تلوار دی, شمشیر دی, گھوڑے پر بٹھایا. اب شاعر نے اس منظر کو اپنے تخیلات میں, معروف صاحب بھی ہیں اور سلیم صاحب بھی ماشاءاللہ بہت دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے, شاعر نے اپنے تخیلات میں یہ منظر دیکھا. توجہ رہے, علی کی زرہ, علی کا خود, علی کے بختر, علی کی نالین, علی کا پٹکا, علی کی شمشیر. عباس نے تلوار کو دیکھا, شاعر نے اس منظر کو اپنے تخیلات میں دیکھا اور تخیل میں کھو گیا شاعر. شاعر کے ذوق شاعری نے انگڑائی لی. تلوار کو دیکھ کے عباس نے کہا سن, کسی کی نہ سن, ایک ہی دھن کو بن, آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. جناب عباس اپنی شمشیر سے کہہ رہے ہیں کہ سن, کسی کی نہ سن, ایک ہی دھن کو بن, آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر, وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. سن, کسی کی نہ سن, ایک ہی دھن کو بن, آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر, وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے گردش وقت کو, نوک سے روک لے گردش وقت کو, دست شام و وجود و سحر کاٹ دے. نوک سے روک لے قبلہ گردش وقت کو, دست شام و وجود و سحر کاٹ دے. آج جبریل بھی پر بچھائے اگر تو رعایت نہ کر, اس کے پر کاٹ دے. سن, کسی کی نہ سن, ایک ہی دھن کو بن, آج مغرور ہر ایک سر کاٹ دے. سنسناتی ہوئی سب سروں سے گزر, وار سینے پہ کر اور جگر کاٹ دے. نوک سے روک لے گردش وقت کو, دست شام و وجود و سحر کاٹ دے. آج جبریل بھی پر بچھائیں اگر تو رعایت نہ کر. رعایت نہ کر. اچھا, مجھے مرزا دبیر کے کچھ مصرے یاد آ رہے ہیں, قیامت کے مصرے, کہ جناب عباس نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک, نیزہ زمین پہ آپ نے
مارا جو یک بیک ماہی نے، مچھلی نے. اب دیکھیے بنگال والوں سے زیادہ کون بہتر سمجھے گا اس مصرے کو. ماہی نے دب کے. اب دیکھیں ایک میں پہلے تھوڑی سی تمہید باندھ دوں کہ دور جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ گائے کے سینگ پہ گھوم رہی ہے، اور جب ایک سینگ پہ گھما گھما کے تھک جاتی ہے تو وہ دوسرے سینگ پہ. تو یہ جو زلزلہ آتا ہے نا اس لیے آتا ہے کہ سینگ چینج ہو رہا ہوتا ہے. سینگ بدل تبدیل جب ہوتا ہے تو یہ زلزلہ آنے لگتا ہے. تو جہاں گائے کا سینگ ہے یہ دنیا، یہ گلوب گائے کے سینگ پر ٹکی ہوئی ہے، جو دور جاہلیت میں تصور. تو جو گائے کا سینگ ہے وہ پریشر بنا رہا ہے. تو جناب عباس نے جو نیزہ مارا اور زمین پہ جو دباؤ پیدا ہوا، وہ دباؤ زمین سے گزرتا ہوا سمندر تک پہنچا. سمندر میں جو ماہی تھی، مچھلی تھی، دیکھیے گاوے زمین کیا ہے، وہ سینٹر ہے جہاں سینگ رکھا ہوا ہے. گاوے زمین اسے کہتے ہیں، گاوے زمین. تو نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک ماہی نے، مچھلی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک. یعنی مچھلی کو یہ محسوس ہوا کہ یہ گائے کا سینگ ہے، اس پہ دنیا گھوم رہی ہے. تو نیزہ جو مارا جناب عباس نے، نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک بیک ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک. شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک. نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک بیک ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک. شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا ابو تراب آ کر بچا لے زمین کو. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا ابو تراب آ کر بچا لے زمین کو. جاؤ عباس، کیونکہ کل اعلان کیا تھا جنگ صفین میں، علی نے اعلان کیا کل علم اپنے بیٹے کو دوں گا. کل علم اپنے بیٹے کو دوں گا. اگلے دن کسی نے کہا کیا حسن کو علم دیں گے؟ کہا نہیں. کیا حسین کو علم دیں گے؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ آپ نے تو کل اعلان کیا تھا کہ کل صفین کے میدان میں علی علم اپنے بیٹے کو دے گا. کہا مباہلہ کے بعد یہ دونوں تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں. مباہلہ کے بعد علی نے حسنین کو حکم دینا چھوڑ دیا تھا کہ اب قرآن نے ان کو اتھارٹی ہے. قرآن کے بعد جس کو چاہے بیٹا بنا دے، جس کو چاہے ولدیت سے نکال دے. لیس من اہلک، نوح کے بیٹے کو ولدیت سے نکال دیا. حسن اور حسین کو مباہلہ کے میدان میں بیٹا بنا دیا. یہ تو رسول اللہ کے بیٹے ہیں. صفین میں ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا نا، محمد حنفیہ سے جب کہا تھا جاؤ آگے بڑھ کے جنگ کرو، تو کہا بابا آپ حسن اور حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تو کہا اس لیے کیونکہ حسنین نبی کے بیٹے ہیں، تو میرا بیٹا ہے. حسنین میری آنکھیں ہیں، تو میرے ہاتھ ہیں، اور آنکھوں کا تحفظ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے، ہاتھوں کا تحفظ آنکھوں سے نہیں کیا جاتا. کل میں علم اپنے بیٹے کو دوں گا. دنیا منتظر تھی علم کس کو دیں گے. جناب عباس کو بلایا، 13 برس کا سن. حضرت عباس کو علم دیا، کہا جاؤ عباس، سجا کے سوار کے گھوڑے پر بٹھا کے حکم دیا جاؤ پلٹ دو صفین کے میدان کو. جسے اللہ اپنا شیر کہے اسے علی کہتے ہیں، اور جسے علی اپنا شیر کہے اسے عباس کہتے ہیں. عباس شیر کو کہتے ہیں نا، کیوں؟ کیونکہ
دیکھیے شیر کے بہت سارے نام ہیں، اسد بھی، حیدر بھی، غضنفر بھی، زرغام بھی، لیس بھی، قسورہ بھی، عباس بھی، سب کے الگ الگ معنی ہیں۔ عباس، دیکھیے ایک لطیفہ ہے، کسی نے پوچھا کہ اگر جنگل میں شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہا میں کیا کروں گا، جو کرنا ہے شیر کو کرنا ہے۔ دیکھیے جب شیر آتا ہے نا، کتنا ہی بڑا جانور کیوں نہ، ہاتھی، گھوڑا، گینڈا، سب بھاگ جاتے ہیں۔ شیر اگر آ جائے تو جانور کتنا ہی طویل القامت کیوں نہ ہو، شیر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، اس لیے کیونکہ شیر شیر ہے، شیر شیر ہے، جانور کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن جب شیر آئے گا تو ہر جانور فرار اختیار کر لے گا، جس کو دیکھ کر شیر بھی فرار اختیار کر لے، اس شیر کو عربی اصطلاح میں عباس کہتے ہیں۔ عباس اس شیر کا عباس۔ اور دیکھیے بڑا اہتمام کیا ہے امیر المومنین نے، ابھی میں صفین پڑھوں گا، بڑا اہتمام کیا ہے۔ اچھا سب نے سنا، ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ذرا ایسے خاندان کا پتہ لگاؤ جو حسب میں اعلیٰ، نسب میں عمدہ۔ جناب عقیل سے کہا نا، جناب عقیل سے کیوں کہا؟ کیونکہ جناب عقیل شجروں کو جانتے تھے، تو جو شجروں کو جانے اسے عقیل کہتے ہیں، جس سے شجرے پہچانے جائیں اسے علی کہتے ہیں۔ ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہوں جو عموماً واعظین و ذاکرین نہیں پڑھتے، مولا علی نے کہا کہ پتہ لگاؤ ایک ایسے خاندان کا جو حسب میں اعلیٰ، نسب میں عمدہ اور ذات البیوت۔ مولا نے کہا کہ ایسے خاندان کا پتہ لگاؤ جو ذات البیوت ہو، یعنی ان کے اپنے ذاتی مکانات ہو، کیونکہ عرب کے اندر 40 قبیلے تھے، 3 قبیلوں کو چھوڑ کر سب خانہ بدوش تھے، کسی کے اپنے ذاتی مکان نہیں تھے۔ بنی کلاب، بنی ہاشم جس کی جناب فاطمہ کلابیہ تھی، اور بنو ثقیف، یہ 3 خاندان تھے، بنو ہاشم، بنو ثقیف اور بنو کلابیہ، یہ 3 خاندان تھے جو ذات البیوت تھے۔ اچھا دیکھیے جب بیٹی کی شادی کی بات آئے نا، لڑکی کی گھر میں جب لڑکی ہو اور اس کی شادی کی بات آئے تو ذرا اہتمام کچھ خاص ہو جاتا ہے کہ بھئی بیٹی جائے گی تو دیکھا جائے کہ لڑکا کیسا ہے، خاندان کیسا ہے، گھر والے کیسے ہیں، باپ کیسا ہے، ننیال کیسا ہے، ددیال کیسا ہے، یہ سب اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن جب بیٹی لانے کی بات ہوتی ہے تو ذرا لسٹ کم ہو جاتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ جب بیٹی دینے کی بات ہو تو لسٹ طویل ہو جاتی ہے، جب بیٹی لانے کی بات ہو تو بھئی یہ سوچا جاتا ہے کہ بھئی بیٹی گھر میں آئے گی تو گھر کے طور طریقے وہ سیکھ لے گی خود، تو ذرا لسٹ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ علی بیٹی کسی کی لانے کی بات کر رہے ہیں تو اتنا اہتمام کہ حسب کا اعلیٰ، نسب کا بہتر، ذات البیوت، تو جو کسی کی بیٹی نہ لائے جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ نسب کا اچھا ہے کہ نہیں، حسب کا اچھا ہے کہ نہیں، ذات البیوت ہے کہ نہیں، وہ کسی کو اپنی بیٹی کیا دے گا جب تک یہ نہ دیکھ لے کہ حسب کا اچھا ہے، نسب کا اچھا ہے، ذات البیوت ہے کہ نہیں۔ ذات البیوت ہے تو بڑا اہتمام کیا گیا جناب عباس کے لیے۔ اچھا آپ دیکھیں علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ عربوں میں یہ مورخین نے لکھا ہے کہ نام جو عربوں میں رکھے جاتے تھے نا وہ عجیب و غریب طریقہ تھا۔
علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. بڑا عجیب و غریب مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہوا, باپ گھر سے باہر نکلا. توجہات کو میری جانب مرکوز رکھیے گا. معروف صاحب, بچہ پیدا ہوا, باپ گھر سے باہر نکلا, خیمے سے باہر نکلا. جس چیز پر نظر پڑتی تھی نام اس پر رکھ دیا جاتا تھا. اب بچہ پیدا ہوا, باپ گھر سے باہر نکلا, پتھر پہ نظر پڑی تو ابن حجر. بچہ پیدا ہوا, باپ گھر سے باہر نکلا, بھیڑ پہ نظر پڑی تو ابن کثیر. جو کلکتے کی داد کی گونج ہوتی ہے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے. مل جل کے نعرہ تو پتھر پہ نظر پڑی تو ابن حجر, بھیڑ پہ نظر پڑی تو ابن کثیر. تو یہ دور جاہلیت میں طریقہ تھا کہ جس پر پیدائش کے بعد سب سے پہلے نظر پڑتی تھی. لیکن بنو ہاشم کبھی دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی یہ انداز نہیں اپنایا. وہ جانوروں پہ بھی نام نہیں رکھتے تھے, رکھتے تھے تو بس شیر پہ رکھتے تھے. عدنان ان میں, نذیر ان میں, نزار ان میں, عباس ان میں. تو بنو ہاشم جو تھے تو مولا علی نے کہا کہ ذات البیوت ہو, ذاتی مکان والا ہو خاندان, اس میں شادی کروں گا. پھر نام کا یہ اہتمام کہ قرآن مجید سے دیکھ کر مولا علی نے, جیسے استخارے کا طریقہ ہوتا ہے نا ہمارے, یا نام رکھنے کا جو طریقہ ہے, یہ امیر المومنین نے دراصل ایجاد کیا کہ قرآن کو کھول کے جو دیکھا تو جناب عباس کا انہوں نے مصدر دیکھا اور پھر یہ نام رکھا جناب عباس کا. اب جناب عباس کو سجایا سوارا اور صفین میں بھیجا. جناب عباس داخل ہوئے, میسرے کو میمنے پر, میمنے کو میسرے پر, قلب لشکر کو الٹ دیا جناب عباس. اچھا نقاب ڈلی ہوئی ہے تو صرف جب نقاب ڈل جاتی تھی زنجیروں کی چہرے کے سامنے تو آنکھیں نظر آتی تھی. پتہ کیسے چلے مجاہد کون ہے مد مقابل؟ دو چیزیں ہوتی تھی. تلوار چلانے کا انداز بتاتا تھا کہ مجاہد کون ہے, آنکھوں کی غیظ و غضب کی چنگاریاں بتاتی تھی کہ مد مقابل مجاہد کون ہے. آنکھوں کی چنگاریاں بتا رہی تھی کہ وقت کا علی ہے. تلوار چلانے کا انداز بتا رہا تھا کہ وقت کا علی ہے. اب الٹ دیا قلب لشکر کو, میسرے کو میمنے پر, میمنے کو میسرے پر. اچھا ابھی امیر المومنین دور سے دیکھ رہے ہیں جناب عباس کی جنگ, جناب عباس کی جنگ, نقاب ڈلی ہوئی. ابھی لوگوں کو نہیں پتا, لوگ سمجھ رہے ہیں مولا علی ہیں جو جنگ کر رہے ہیں. جنگ کرتے کرتے جب بھگا دیا جناب عباس نے تو خود اتارا. خود میں زنجیریں لگی ہوتی ہیں, ابھی چہرہ نہیں دکھایا اپنا, پیچھے مڑ کے بابا کو دیکھا. توجہ. اچھا ایک زلف تھی جناب عباس کی جو رخساروں پر لہلا رہی تھی. جناب عباس کے چاند جیسا چہرہ اور سیاہ زلف عباس کے چہرے پر لہلا رہی ہے, اور خود اتارا جناب عباس نے اور مڑ کے بابا کو دیکھا, اور بابا نے مالک اشتر کو دیکھا اور ایک مرتبہ عباس کو دیکھ کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم. اب جناب عباس نے خود پہن لیا, ابھی فوج نے نہیں دیکھا کون ہے. اچھا علی کے ذوق شجاعت نے انگڑائی لی. جب عباس کو اس انداز سے جنگ کرتے ہوئے دیکھا نا تو ایک مرتبہ حکم دیا, مالک میرا قود, میری زرہ, میرے بختر, میرے پٹکا, میرے نالین, میری شمشیر لے کر آؤ. زیب تن کیے, گھوڑے پر بیٹھے, نقاب ڈالی, گھوڑے کو مہمیز کیا. اب یہ جناب عباس جنگ کر رہے ہیں, علی نے ایڑ لگائی گھوڑے کو اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جناب عباس کے پہلو پر آئے. عباس نے علی کو دیکھا,
علی نے عباس کو دیکھا، لشکر نے دونوں کو دیکھ کے یہ کہتے ہوئے بھاگنے لگے، ابھی تو ایک علی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ دونوں علی کا ہم شکر گزار ہیں اس انجمن کے کمیٹی کے ذمہ داران کے، تمام مومنین کرام کے، عزاداروں کے، علماء کرام کے، شورا کرام کے، کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا اور میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی۔ ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ باب الحوائج کے صدقے میں ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرما دے، جو پیوند خاک ہیں ان کی مغفرت فرما، جو فریض جوان ہیں عزت و آبرو کے ساتھ انہیں منزل مقصود تک پہنچا، ہمارے نوجوانوں کو وہ قوت بازو دے جو تیرے حق کی نصرت میں کام آ سکے۔ خدا نخواستہ کوئی شریعت محمدی کا پابند نہ ہو، اسے نماز روزے کا پابند کر۔ خدا نخواستہ کوئی امام مظلوم کی عزاداری کو سبک اور ہلکا سمجھتا ہو، عزائے حسین کی عظمتوں کو اس کی دل کی گہرائیوں میں راسخ فرما، غیر اسلامی طاقتوں کو نعبود قرار دے، پرچم توحید اور ولایت کو سر بلندی عطا کر۔ عزادار جہاں جہاں بھی رہیں تیرے حفظ و امان میں رہیں، ہمارے زیارت گاہوں کی، دینی مقدس مقامات کی، ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ رب کریم بچوں کے سروں پر والدین کا سایہ قائم ہو رہا، جن کی گودیاں آباد ہیں انہیں ہمیشہ سرسبز و شاداب، جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں شرف زیارات بخش۔ رب کریم جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے، جو صاحب روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں کثیر اضافہ دے۔ ہمارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو ہر قسم کے ایکسیڈنٹ سے، حادثات سے، نظر بد سے اور خاص طور سے لا علاج بیماریوں سے محفوظ ہے۔ ہماری زندگی گزرے تو اسی در پر گزرے اور موت آئے تو اسی در پر آئے، اس لیے کیونکہ یہ در در زندگی ہے، یہ در در حیات ہے، یہ در در علم ہے، یہ در در دانائی ہے، یہ در در حکمت ہے، یہ در در عزت ہے۔ اسی در سے عزت ملتی ہے، اسی در سے وقار ملتا ہے، اسی در سے منصب عطا ہوتا ہے۔ اس در پہ وہی سب سے بڑا منصب دار ہے جو معرفت اور آگاہی کے ساتھ جتنا زیادہ جھک جائے، اس لیے کیونکہ اس در پر جبرائیل بھی آتے ہیں تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں، اس در کے گداگر بن کر آتے ہیں۔ یہاں پر رضوان بھی آتا ہے تو جنت کا دروغہ بن کر نہیں آتا، زہرا کے بچوں کا خیال بن کر آتا ہے۔ یہاں پر ملک الموت بھی آتا ہے تو ان کی عظمت اور دبدبے خوف سے ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کا غلام سلمان ہے جو باب اللہ کہلاتا ہے، یہ در وہ در ہے جس کی کنیز فضہ ہے جو معجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔